ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے۔ جیسے مٹی کی اقسام اور خواص مختلف ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک صحیح حدیث حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا ہے جو تمام روئے زمین سے جمع کی گئی، چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہے، کئی سرخ ہیں، کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین ہیں، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت ہیں اور کئی بری طبیعت کے مالک ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ تخلیق آدم کے مراحل قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ سورۃ المومنون میں ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ سورہ صافات میں فرمان باری تعالی ہے انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ سورۃ الحجر کے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی ہے۔ سورۃ الرحمن میں رب رحیم کا ارشاد پاک ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان تمام آیات کے علاوہ متعدد آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس مکمل عمل کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں اور پھر مٹی میں پانی کو ملایا گیا، یوں مٹی اور پانی کے ملاپ سے گارا بنا، اور جب یہ گارا گاڑھا ہو گیا اور اس میں پانی کی مقدار نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور گارا جب خشک ہونے لگا تو اس سے ایک خاص قسم کی مہک پیدا ہو گئی، اور پھر اس مٹی میں خشکی اور سختی کی وجہ سے بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ جب خمیر بشریت مختلف مراحل سے گزر کر پاک صاف ہو چکا اور اپنی جوہری حالت کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں پہلے انسان کی تخلیق فرمائی اور پھر اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر فرشتوں کی جماعت محو حیرت تھی، کیونکہ انہوں نے ایسی شکل و صورت کی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
پھر اللہ رب العزت نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین کی مٹھی بھر مٹی سے بنایا، مٹی کو گوند کر چھوڑ دیا یہاں تک کہ تین ہو گئی، پھر مزید چھوڑے رکھا یہاں تک کہ سلسال ہو گئی۔ یہ سارا عمل مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام بطن نعمان میں ہوا۔ بطن نعمان عرفات کی ایک وادی ہے، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھے گی اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجیح میں لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم اطہر کی تکمیل ہے یا جسم اطہر میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری و باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے روز ہی انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، جمعہ کے روز ہی ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، جمعہ کے روز ہی ان کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یرحمک اللہ،
یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہی روایت ناظرین کرام بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ابو محمد آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 فٹ تھی۔ اس حدیث پاک کے آخر میں ہے جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 فٹ ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم سے کم تر ہوتی رہی ہے۔